السلام علیکم پیارے ناظرین، لوگ مجھے کباڑیا کہہ کر حقارت سے دیکھتے تھے۔ ایک دن ایک بڑے بنگلے سے ردی خریدی جس میں پرانی کتابیں تھیں۔ میں نے گھر آ کر وہ کتابیں الگ کیں تو ایک کتاب کے اندر سے پرانے زمانے کے بانڈز نکلے۔ میں چاہتا تو امیر ہو سکتا تھا، لیکن میں نے وہ امانت واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں واپس اس بنگلے پر گیا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور گھر بکنے والا ہے۔ میری ایمانداری نے ان کے جان بچا لی، لیکن اگلے مہینے میرا 40 کروڑ کا میرا نام ساجد ہے۔ میں شہر کے ایک پرانے محلے میں اپنی بیوی رخسانہ اور بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتا تھا۔ آمدنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی۔ میرے والد بھی یہی کام کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ایک بات سکھائی تھی کہ بیٹا بھوکا رہو، لے لینا، لیکن کسی کا حق نہیں کھانا۔ ان کی یہ بات میرے دل میں اپنی بیٹھی تھی کہ زندگی کی ہر مشکل مجھے راستہ دکھاتی۔ لوگ مجھے کباڑیا کہتے تھے اور شاید ان کی نظر میں میری اتنی ہی حیثیت تھی۔ میں صبح سویرے اپنی پرانی سی ریڑھی لے کر گلی گلی گھومتا اور آواز لگاتا، ردی پرانا سامان کباڑیا بیچ دو۔ اکثر لوگ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتے تھے تو کچھ لوگ غصے سے باہر نکل آتے اور کہتے کہ صبح صبح میں ان کی نیند خراب کر دیا، جبکہ میں تو اپنی روزی کی تلاش میں نکلتا تھا۔ نیند خراب کر دی جبکہ میں تو اپنی روزی کی تلاش میں نکلتا تھا۔ اسی بات سے باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ کچھ ایسے انداز میں بات کرتے تھے جیسے میں انسان نہیں کوئی بوجھ ہوں۔ بچے میرا مذاق اڑاتے اور بعض دفعہ بڑے بھی ان کے ساتھ ہنسنے لگتے۔ شروع میں یہ سب بہت برا لگتا تھا، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھا لیا کہ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ میں محنت مزدوری کرتا ہوں، کسی سے بھیک نہیں مانگتا۔ ایک دن ایک حسب معمول میں اپنی ریڑھی لے کر ایک پوش علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں بڑے بڑے بنگلے تھے جن کے باہر مہنگی گاڑیاں کھڑی رہتی تھیں۔ اس علاقے میں کبھی کبھی اچھی ردی مل جاتی تھی، اس لیے میں ادھر کا چکر لگا لیتا تھا۔ ایک بڑے سفید بنگلے کے باہر ایک ملازم کھڑا تھا۔ میں نے آواز لگائی، اس نے مجھے اندر بلا لیا۔ سین بہت بڑا تھا اور گھر کسی محل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ملازم مجھے ایک اسٹور روم میں تک لے گیا جہاں پرانی کتابیں، اخبار، رسالے اور کئی قسم کا ردی سامان پڑا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سب تول لو اور قیمت بتا دو۔ میں نے سامان دیکھا تو کافی مقدار میں تھا۔ وزن کے حساب سے قیمت لگائی اور پیسے دے کر سارا سامان اپنی ریڑھی پر لاد لیا۔ جاتے وقت میں نے ایک نظر گھر پر ڈالی۔ بنگلہ تو بہت شاندار تھا، لیکن نہ جانے کیوں ماحول میں ایک عجیب سی اداسی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے حسب معمول سامان الگ الگ کرنا شروع کر دیا۔ کاغذ کا ایک طرف، کتابیں دوسری طرف اور باقی چیزیں الگ۔ پرانی کتابوں میں کچھ ایسی کتابیں بھی تھیں جو بہت پرانی اور قیمتی لگ رہی تھیں۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے اکثر اچھی کتابیں الگ کر لیتا تھا۔ اسی دوران ایک موٹی سی کتاب میرے ہاتھ میں آئی اور اس کے صفحات رد ہو چکے تھے۔ جب میں نے اسے کھولا تو اندر چند کاغذ زمین پر گرے۔ تو پہلے میں نے سمجھا کہ شاید پرانے خطوط ہوں، لیکن جب انہیں اٹھا کر غور سے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ عام کاغذ نہیں تھے بلکہ پرانے زمانے کے بانڈز تھے۔ مجھے ان کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، لیکن ان پر بڑی بڑی رقمیں لکھی ہوئی تھیں۔ میں انہیں لے کر ایک جاننے والے کے پاس گیا جو بینک میں کام کرتا تھا۔ اس نے بانڈ دیکھے تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے کئی بار انہیں پلٹ الٹ کر دیکھا، پھر بولا، ساجد تمہیں اندازہ بھی ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو اس نے بتایا کہ اگر یہ اصلی ہیں تو ان کی مالیت کروڑوں میں ہو سکتی ہے۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کروڑوں روپے، یہ الفاظ میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ میں یہ ساری رات جاگتا رہا۔ ایک طرف غربت تھی، بچوں کی فیس تھی، کرائے کے گھر کی پریشانی تھی، بیوی کی دوائیاں تھیں، اور دوسری طرف اتنی بڑی رقم کی میری کئی نسلیں آرام سے زندگی گزار سکتی تھیں۔ شیطان بار بار دل میں وسوسہ ڈال رہا تھا کہ یہ تمہیں ردی میں ملے ہیں، اب یہ تمہارے ہیں، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ لیکن ہر بار مجھے اپنے والد کی آواز سنائی دیتی تھی کہ کسی کا حق مت کھانا۔ صبح ہوئی، میں نے فیصلہ کر لیا یہ امانت ہے اور مجھے واپس کرنی ہے۔ جب میں دوبارہ اس بنگلے پر پہنچا تو وہاں کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ لیٹ کے چند لوگ کھڑے تھے اور اندر کسی بات پر بحث ہو رہی تھی۔ میں نے ایک ملازم سے پوچھا تو اس نے افسردہ لہجے میں بتایا کہ مالک صاحب شدید قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، بینک والوں نے نوٹس بھیجا ہے اور اگر چند دن میں رقم جمع نہ ہوئی تو بنگلہ نیلام ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ میں نے مالک سے ملنے کی درخواست کی۔ کچھ دیر بعد مجھے اندر بلا لیا گیا۔ ڈرائنگ روم میں ایک بچپن 50-60 سال کے آدمی بیٹھے تھے جن کے چہرے پر گہری پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ادب سے سلام کیا اور وہ کتاب ان کے سامنے رکھ دی۔
پھر بانڈز نکال کر میرے میز پر رکھ دیے۔ ایک لمحے کے لیے ان کی سانس رک گئی، وہ لرزاتے ہوئے ہاتھوں سے بانڈز اٹھانے لگے اور ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی ایک ساتھ اتر آئی۔ انہوں نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور بولے، یہ تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ میں نے ساری بات بتا دی۔ چند لمحے تک وہ خاموش رہے، پھر بیٹھے رہے، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بانڈز کے محروم والد نے کئی بہت پہلے خریدے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ انہیں بھول گیا کہاں رکھے تھے، گھر کی حالت خراب ہوئی تو کسی کو یاد بھی نہ رہا یہ کہاں ہیں۔ اگر یہ نہ ملتے تو چند دن بعد سب کچھ ختم ہو جاتا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، دل میں خوشی تھی کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجھے انعام دینا چاہا، لیکن میں نے صرف اتنا کہا کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ وہ میری بات سن کر ایک متاثر ہوئے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں سے سب کچھ بدل جائے گا۔ اس دن جب میں بنگلے سے واپس آیا تو میرے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ راستے بھر میں یہی سوچتا رہا کہ اگر میں وہ بانڈ اپنے پاس رکھ لیتا تو شاید پیسے تو مل جاتے، لیکن ضمیر کا بوجھ ساری زندگی میرے ساتھ رہتا۔ گھر پہنچا تو رخسانہ نے پوچھا کہ آج کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اللہ گواہ ہے ساجد، اگر تم وہ کاغذ اپنے پاس رکھ لیتے تو شاید ہمارے حالات بدل جاتے، لیکن میرے دل میں تمہاری عزت کم ہو جاتی۔ اس کی بات سن کر میرے دل کا بوجھ اور ہلکا ہو گیا۔ اگلے چند دن معمول کے مطابق گزرے، پھر وہی ریڑھی لے کر گلیوں میں گھومتا رہا۔ ایک ہفتے بعد اچانک میرے موبائل پر ایک کال آئی۔ وہ دوسری طرف وہی بنگلے کے مالک تھے۔ انہوں نے کہا کہ ساجد بھائی، اگر وقت ہو تو آج شام میرے گھر آ جائیں۔ میں تھوڑا حیران ہوں، لیکن مقررہ وقت پر پہنچ گیا۔ ان کے گھر کا ماحول پہلے جیسا افسردہ نہیں تھا، ان کے چہرے پر بھی پہلے سے زیادہ اطمینان تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے ہمارا گھر بچ گیا ہے، بانڈز کی رقم مل گئی ہے اور ہم نے بینک کا قرض ادا کر دیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا کرم ہے، اور وہ مسکرائے اور بولے، نہیں ساجد، یہ تمہاری ایمانداری کا نتیجہ ہے۔ پھر انہوں نے ایک ایسی بات کی جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک بڑی سی سیکنڈ کمپنی چلاتا ہوں، سالوں سے کباڑ اور فیکٹری کے ضائع شدہ سامان کاروبار کر رہا ہوں۔ تم نے زندگی بھر یہی کام کیا ہے اور تمہاری ایمانداری پر اب مجھے پورا یقین ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ کام کر سکتے ہو۔ میں کچھ لمحے خاموش رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دوں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو مختلف علاقوں سے سامان خریدنے اور گوداموں کا نگران کام سنبھال سکے۔ تنخواہ میری موجودہ آمدنی سے کئی گنا زیادہ تھی۔ میں نے فوراً ہاں نہیں کی۔ گھر جا کر رخسانہ سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے پہلی بار کوئی اچھا سا دروازہ کھولا ہے، ڈرنے کی بجائے قدم آگے بڑھاؤ۔ اگلے دن میں نے نوکری قبول کر لی۔ شروع میں مجھے بہت مشکل پیش آئی۔ میں نے زندگی میں کبھی دفتر میں بیٹھ کر کام نہیں کیا تھا، مجھے حساب کتاب کی زیادہ سمجھ بھی نہیں تھی، لیکن میں سیکھنے کے لیے تیار تھا۔ کمپنی کے مالک، جن کا نام نعمان صاحب تھا، وہ خود مجھے بہت سی چیزیں سکھاتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں نے ریکارڈ سنبھالنے سیکھ لیا، مختلف فیکٹریوں سے معاہدے کرنا سیکھ لیا۔ سب سے بڑھ کر میں نے یہ سمجھ لیا کہ چھوٹا اور بڑا کاروبار دراصل اعتماد پر چلتا ہے۔ 6 ماہ گزرے تو کمپنی کے کئی ملازم مجھ سے حسد کرنے لگے۔ انہیں لگتا تھا کہ ایک معمولی کباڑیا ان کے برابر کیسے آ گیا۔ ایک دن ایک ملازم نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں سامان خریدتے وقت کمیشن لیتا ہوں۔ یہ جب بات نعمان صاحب تک پہنچی تو انہوں نے مجھے بلا لیا۔ میں جانتا تھا کہ میں بے قصور ہوں، اس لیے گھبرایا نہیں۔ تحقیقات ہوئی تو تحقیقات سامنے آئی، الزام لگانے والا شخص خود کئی سال سے کمپنی کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ اس نوکری سے نکال دیا گیا۔ اس دن نعمان صاحب نے سب کے سامنے کہا، ساجد، سب سے بڑی طاقت اس کی ایمانداری ہے۔ اگر یہ شخص غلط ہوتا تو میں اپنی جان سے زیادہ اس پر بھروسہ نہ کرتا۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے اپنے والد یاد آ گئے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید آج وہ بہت خوش ہوتے۔ وقت گزرتا گیا، میری تنخواہ بڑھتی رہی، بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروا دیا گیا، کرائے کے گھر سے نکل کر ایک بہترین مکان منتقل ہو گئے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے لگا کہ مسلسل محنت کا پھل مل رہا ہے۔ ایک دن نعمان صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور کچھ دیر خاموش بیٹھے، پھر بولے، ساجد، میں عمر کے حصے میں پہنچ چکا ہوں جہاں انسان کا کاروبار زیادہ سے سکون کے بارے میں سوچتا ہے۔ میری دونوں بیٹے بیرون ملک رہتے ہیں اور کاروبار سمجھا لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ پارٹنر بن جاؤ۔ میری حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ پارٹنر بننے کے لیے سرمایہ چاہیے تھا اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے میری الجھن سمجھ لی، بولے، تم محنت اور ان کی قیمت ادا کرتے رہنا۔ میں نے کبھی
خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک ریڑھی چلانے والا آدمی کسی بڑی کمپنی کا حصہ دار بن سکتا ہے۔ اگلے 2 سال میری زندگی کے سب سے مصروف سال تھے۔ میں صبح سے پہلے دفتر کا پہنچا اور رات کو سب سے آخر میں نکلتا۔ نئے گودام بنائے گئے اور دوسرے شہروں میں بھی کام شروع ہوا۔ میں نے اپنی پرانی زندگی کبھی نہیں بھلائی۔ آج بھی جب کسی کباڑی جمع کرنے والے مزدور کو دیکھتا ہوں تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آتا ہوں۔ شاید اس وجہ سے کمپنی کے نچلے درجے کے ملازم مجھ سے دل سے جڑے ہوئے تھے۔ کچھ ماہ بعد کمپنی نے ایک بہت بڑا سرکاری معاہدہ حاصل کر لیا۔ اس معاہدے سے کاروبار کئی گنا بڑھ گیا۔ جب سال کے آخر میں حساب ہوا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ میرے حصے کی مالیت اب کروڑوں میں پہنچ چکی تھی۔ وہی لوگ جو کبھی مجھے حقارت سے دیکھتے تھے اب عزت سے سلام کرتے تھے۔ لیکن میرے دل میں ایک ہی خوف بھی تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دولت مجھے بدل دے۔ ایک دن نعمان صاحب نے مجھے ایک فائل دی اور کہا اسے گھر جا کر ضم سے پڑھنا۔ رات کو میں نے فائل کھولی تو حیران رہ گیا۔ اس میں کمپنی کی ملکیت اور سے متعلق دستاویزات تھی۔ نعمان صاحب نے اپنی بڑی حصہ داری میرے نام منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فائل کے آخر میں ایک رقم درج تھا۔ اگر تمام اثاثے اور کاروباری احساس شامل کیے جائیں تو میری مجموعی ملکیت کی مالیت تقریباً 40 کروڑ روپے بنتی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ میں ایک معمولی سا کباڑیا اور کیا 40 کروڑ روپے کی پرانی پراپرٹی کے حصے دار بن گیا۔ میں دیر تک خاموش بیٹھا رہا اور کاغذات دیکھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر حیران تھا۔ بے شک وہ جسے چاہے فرش سے